رات گہری ہو چکی تھی۔ رے کی گلیاں خاموش تھیں اور مدرسے کے صحن میں صرف قدموں کی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے کا دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ لپکا، ایک جھٹکا، اور امام زمین پر تھے۔ اس سے پہلے کہ آواز نکلتی، ایک وجود ان کے سینے پر بیٹھ چکا تھا اور ٹھنڈا فولاد ان کے گلے کی رگوں کو چھو رہا تھا۔ اندھیرے میں امام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سانس رک گئی۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ تو وہی شاگرد تھا جو مہینوں سے ان کے درس میں بیٹھتا آ رہا تھا، وہ شاگرد جو شاگرد نہیں تھا، وہی طالب علم جو خاموشی سے بیٹھتا، دلائل سنتا، سر ہلاتا اور قلم چلاتا تھا۔ 7 مہینے سے وہ مدرسے کا حصہ تھا، کبھی شکایت نہیں، کبھی سوال نہیں، کبھی شبہ نہیں، اور آج اسی شاگرد کا خنجر امام کے گلے پر تھا۔ امام کی آواز میں لرزش نہیں، صرف سوال تھا، یہ کیا حرکت ہے اور کس کے حکم پر؟ فدائی نے خنجر کو ذرا اور قریب کیا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سیدنا محمد بن حسن بات سلام فرماتے ہیں، عوام کے مخالفانہ اقوال ہمارے لیے نقش بر آب ہیں، انہیں ہم وقت کے ساتھ مٹتا دیکھتے ہیں، لیکن آپ جیسے عالم کا ایک ایک لفظ ہماری رگوں میں تیر بن کر اترتا ہے، کیونکہ آپ کا کلام زمانے کے صفحے پر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، اسی لیے حکم ہے کہ آپ آئندہ ہمارے خلاف زبان نہ کھولیں، اور اگر ممکن ہو تو قلعہ علموت تشریف لا کر سیدنا سے ملاقات بھی فرمائیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جان گئے تھے کہ یہ بحث کا وقت نہیں، یہ دلیل کا لمحہ نہیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، قلعہ علموت میں آنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ محمد بن حسن کے خلاف کوئی کلمہ میری زبان سے نہ نکلے گا۔ خنجر پیچھے ہٹ گیا، فدائی اٹھ کھڑا ہوا، جاتے ہوئے اس نے کہا، 300 مسقال سونا اور 2 یمنی چادریں آپ کے حجرے میں پہنچا دی گئی ہیں، یہ 1 سال کا وظیفہ ہے، آئندہ بھی اسی قدر رقم آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور وہ اندھیرے میں یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب حسن بن صباح کی وفات کے بعد قلعہ علموت کی باغیں محمد ثانی بن حسن کے ہاتھ آئیں۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے پہلا فیصلہ تلوار سے کیا، اپنے باپ کے قاتل کو اور اس کے پورے خاندان کو، مرد، عورت، نسل، سب کو قصاص کے نام پر ختم کر دیا گیا۔ یہ اعلان تھا کہ نیا حاکم رحم نہیں پہچانتا۔ محمد بن حسن جانتا تھا کہ سلطنت صرف فوج سے نہیں چلتی بلکہ خوف سے چلتی ہے، اور خوف کی سب سے خطرناک شکل وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اس کے دور میں فدائی صرف قتل نہیں کرتے تھے، وہ مثال قائم کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنا وعدہ نبھایا، اور جب شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے رویے میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے تو امام نے صرف اتنا کہا، میں ان لوگوں کو برا کہنے سے پرہیز کرتا ہوں جن کے دلائل کانٹوں جیسے ہوں اور ارادے خنجر سے زیادہ تیز۔ یہ جملہ محمد بن حسن کے دور کی سب سے خاموش فتح تھا۔ 596 ہجری میں سلطان خوارزم شاہ، جو خوارزم، رے، خراسان اور نیشاپور و خوارزم کے درمیان پہاڑی علاقوں کا حکمران تھا، نے باطنیوں کے خلاف کھلی جنگ کا فیصلہ کیا۔ قزوین کے قریب باطنیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جسے ارسلان کشا کہا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ نے اس قلعے کو فتح کیا اور اب اس کا اگلا ہدف قلعہ الموت تھا، لیکن باطنیوں کا طریقہ جنگ مختلف تھا۔ باطنیوں نے براہ راست میدان میں آنے کے بجائے انتقام کا راستہ چنا۔ رے میں شافعی مذہب کے بڑے عالم علامہ صدر الدین محمد بن وزان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ عالم سلطان خوارزم شاہ کے بہت قریبی تھے، وہ ان سے خاص انس رکھتا تھا۔ جب سلطان کو یہ خبر ملی تو اسے ایسا صدمہ پہنچا کہ اس نے فوراً قلعہ الموت پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور خوارزم واپس چلا گیا۔ یہ باطنیوں کی کامیابی تھی۔ اسی کے فوراً بعد باطنیوں نے سلطان کے وزیر نظام الملک مسعود بن علی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ سلطان نے وزیر کے بیٹے قطب الدین کو حکم دیا، فوج لے جاؤ اور اپنے باپ کا انتقام لو۔
قطب الدین نے باطنیوں کے قلعہ ترشیش کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر باطنی سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بار بار صلح کے پیغام بھیجے، لیکن قطب الدین نے کسی شرط کو قبول نہ کیا۔ آخر انہوں نے پیغام دیا، اگر محاصرہ اٹھا لو تو 1,00,000 دینار دیں گے۔ اسی دوران قطب الدین کو خود واپس جانا پڑا۔ اس نے 1,00,000 دینار لیے اور محاصرہ ختم کر دیا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ ایک مجبوری تھی۔ خوارزم شاہ کے حملے کے 4 سال بعد یعنی 600 ہجری میں ایک نیا کردار سامنے آیا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے اپنے حاکم علاؤ الدین محمد بن ابو علی کو حکم دیا، باطنیوں کو تباہ کر دو۔ علاؤ الدین نے باطنیوں کے شہر قائن کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ اسی دوران علاؤ الدین کو خبر ملی کہ سلطان شہاب الدین غوری وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی علاؤ الدین نے محاصرہ ختم کر دیا اور 60,000 دینار لے کر باطنیوں سے صلح کر لی۔ لیکن علاؤ الدین بالکل خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس نے باطنیوں کے قلعہ قاقق پر حملہ کیا، اسے فتح کیا اور مال غنیمت اور باطنی قیدیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہ وہی شہاب الدین محمد غوری تھا جس نے 1193 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جب سلاطین آل سلجوق کے نظام حکومت میں اختلال پیدا ہوا اور اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، تو اسی انتشار کے دوران اتیغش نے رے اور ہمدان میں چتر کا تاج سر پر رکھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے پہلا فیصلہ کیا باطنی ملاحدہ کے خلاف۔ 604 ہجری میں اتیغش نے رے کے نواح اور اطراف میں واقع باطنیوں کے قلعوں پر لشکر کشی کی۔ یہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھی، یہ صفائی تھی۔ بے شمار باطنی قتل ہوئے یا قید کیے گئے اور 5 قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوئے۔ پھر اتیغش نے قلعہ علمود کا قصد کیا، لیکن عوائق حائل ہو گئے، قلعہ اس بار بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد باطنیوں کی طاقت توڑنے کے لیے سلطان جلال الدین بن علاؤ الدین خوارزم شاہ ہندوستان سے واپس آئے۔ جس طرح باطنیوں نے مسلمان امراء کو قتل کیا تھا، اسی طرح سلطان جلال الدین نے ان کے سرداروں کو تہ تیغ کیا، ان کے شہر اور قلعے ویران کر دیے۔ قلعہ علمود کے قرب و جوار کے قلعے اور خراسان کے وہ مراکز جنہیں باطنیوں نے مضبوط کر رکھا تھا، تمام تباہ ہو گئے اور کھنڈروں میں بدل گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تاتاریوں کے حملوں نے دنیا اسلامیہ کو لرزا دیا تھا، اور اسی انتشار کے دنوں میں باطنی فرقہ اسلامی علاقوں کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن سلطان جلال الدین ان کے مقابل کھڑا ہوا اور اپنے پے در پے حملوں سے باطنیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہ محض فتح نہیں تھی، یہ جسم اسلام پر لگے ایک خطرناک ناسور کا عملی علاج تھا۔ باطنی باقی رہے، مگر ان کا زہر اب وہ نہیں رہا جو کبھی تھا۔ حسن ثانی عیاش اور فاسق حکمران تھا، اور یہی بد اعتدالیاں اس کے بیٹے جلال الدین محمد ثانی کے لیے ناقابل برداشت بن گئیں۔ باپ کو زہر دیا گیا اور 605 ہجری میں جلال الدین محمد ثانی قلعہ الموت کے تخت پر بیٹھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب الموت کی تاریخ نے رخ بدلا۔ تخت نشینی کے ساتھ ہی جلال الدین نے اعلان کیا وہ باطنی طریقے اور اسماعیلی مسلک سے بیزار ہے اور اہل سنت و جماعت کا پیرو ہے۔ تاریخ نے اسے جلال الدین نو مسلم کے نام سے یاد کیا، مگر مورخین کہتے ہیں کہ وہ ابتدا ہی سے اہل سنت کے عقائد رکھتا تھا اور باپ کی گمراہیوں نے اسے جلد فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ جلال الدین نے علماء اہل سنت کو قلعہ الموت میں بلایا، ان کی عزت و خدمت میں کوئی کمی نہ رکھی۔ اس کے عہد میں مساجد آباد ہوئیں، تلاوت قرآن عام ہوئی، مدارس و مکاتب قائم ہوئے۔ اس نے اپنے ہم عصر سلاطین کو پیغام بھیجا کہ وہ باطنی طریقے سے دستبردار ہو چکا ہے اور شریعت محمدی کو اپنی سلطنت میں نافذ کر رہا ہے۔ قزوین کے بعض علماء کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ محض سیاسی اعلان نہ ہو۔ جب جلال الدین کو یہ خبر پہنچی تو اس نے علماء کو قلعہ میں جمع کیا اور مجمع عام میں حسن بن صبا کی تمام کتابیں جن میں کفر و زندقہ بھرا تھا آگ میں جلوا دیں۔ وہ خود بھی نماز، عبادات اور ارکان اسلام کا پابند تھا اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ جلال الدین نے اپنی والدہ کو مسلمان کیا اور والدہ و اہلیہ کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ کیا۔
عباسی خلیفہ الناصر للدین اللہ نے اس قافلے کو غیر معمولی عزت دی، یہاں تک کہ قلعہ الموت کا علم شاہ خوارزم کے جھنڈے سے بھی آگے رکھا گیا۔ یہ قافلہ جس خطے سے گزرا وہاں کے حکمرانوں نے عظیم الشان استقبال کیا۔ اس کے بعد جلال الدین نے خود اسلامی بلاد و امصار کی سیاحت کی، تقریباً 1.5 سال سفر میں گزارے۔ دنیا اسلام اس کی دینداری پر خوش تھی، مگر باطنی لوگ اس کے دشمن بن چکے تھے۔ اس کے باوجود اس نے 11 سال پورے جلال و وقار سے حکومت کی۔ ان 11 برسوں میں کوئی مسلمان کسی باطنی کے ہاتھوں قتل یا نشانہ نہیں بنا۔ 616 ہجری میں جلال الدین محمد ثانی دارالجنان روانہ ہوا۔ اس کی وفات کے ساتھ قلعہ الموت نے وہ دور دیکھا جس میں خون کی جگہ خاموشی تھی اور خوف کی جگہ عارضی امن۔ یہ عہد ہمیشہ کے لیے قائم نہ رہ سکا، مگر تاریخ نے مانا جلال الدین محمد ثانی کا دور باطنی تاریخ کا سب سے غیر معمولی وقفہ تھا۔ علاء الدین محمد بن جلال الدین ملقب محمد ثالث صرف 9 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ ابتدائی دور حکومت میں اس پر ایک بیماری طاری ہوئی۔ کسی ناتجربہ کار طبیب نے فست کرنے کی تجویز دی اور اتنا خون بہا کہ علاء الدین پر مالی خولیہ کی بیماری طاری ہو گئی۔ یہ بیماری اسے خود حکومت کرنے سے روکتی رہی، لہٰذا سلطنت کے ارکان عنان حکومت کے حقیقی مالک بن گئے۔ علاء الدین کی بے فکری اور کھیل و تفریح ایسی شدت اختیار کر گئی کہ کوئی بھی شخص اگر سلطنت کے امور کے متعلق ایک لفظ بھی بولتا تو خاک و ہلاک کے خوف سے چپ رہتا۔ اس دور میں شریعت اسلامی کی جگہ باطنی آئین و رسوم دوبارہ نافذ کیے گئے۔ سلطان جلال الدین بن خوارزم شاہ نے اپنے دور میں ایک امیر کبیر کو شہر کنچا اور اس کے مضافات کی حکومت سونپی تھی، مگر اس امیر کو باطنیوں نے شہید کر دیا۔ یہ قتل سلطان جلال الدین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جلال الدین نے بدلے کی راہ اختیار کی اور باطنیوں کے مرکزی علاقے کوہ خراسان پر حملہ کیا۔ وہاں پہنچ کر ہزاروں باطنی تہتیغ ہوئے، ان کے شہر و قلعے اینٹ سے اینٹ بجا دیے گئے اور بے شمار مرد و عورت قید کر کے واپس لائے گئے۔ یہ ایک انتقام نہیں، یہ ایک تاریخی سخت سزا تھی جو باطنی فرقہ کبھی نہ بھول سکا۔ علاء الدین تقریباً 35 سال تک حکومت کرتا رہا۔ آخر کار 652 ہجری میں اس کا انجام آیا، جب اس کا خادم حسن مازندرانی نے اسے قتل کر دیا۔ رکن الدین خور شاہ اپنے باپ کی ہلاکت کے بعد 652 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس کے دور حکومت میں باطنی اقتدار آغوش مادر میں چھپ گیا اور بغداد کی عباسی خلافت کا آفتاب اقبال بھی غروب ہوا۔ اس زمانے میں خلافت آل عباس کی وزارت ابو القمی کے ہاتھ میں تھی۔ قلعہ الموت کا قلمدان خواجہ نصیر الدین توسی کے پاس تھا۔ دونوں حکومتیں خود اپنے وزیروں کی سازشوں سے زوال پذیر ہو گئیں۔ رکن الدین خور شاہ تقریباً 1.5 سال تخت پر رہا، تبھی 654 ہجری میں تاتاریوں کی افواج قلعہ الموت پر دھاوا بولی۔ اس وقت تاتاریوں کے بادشاہ منکو خان تھے، جنہوں نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو بھاری لشکر کے ساتھ باطنیوں کی پامالی کے لیے روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے پہنچ کر قلعہ الموت فتح کیا اور شیخ الجبل رکن الدین خور شاہ کو گرفتار کر کے منکو خان کے پاس بھیجا۔ راستے میں کسی شخص نے اسے قتل کر دیا اور اس کے انجام نے باطنی اقتدار کے زوال کو اور بھی تلخ کر دیا۔ تاتاریوں نے قلعہ کے تمام ذخائر جو ابن صباح کے زمانے سے جمع ہوئے تھے پر قبضہ کر لیا۔ یوں باطنی ایرانی حکومت 171 سال بعد ایک دن میں فنا ہو گئی اور اس معرکے میں تقریباً 12,000 باطنی قتل ہوئے۔ اسی طرح شام و مصر میں سلطان ملک الظاہر نے باطنیوں کا قلع قمع کر دیا اور اللہ کے فرمان سے کاربند فدائیوں کی شرنگیزیوں سے زمین اسلام محفوظ ہو گئی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جس طرح امام ہزائی نے سر آغا خان بلقایا رکن الدین خور شاہ کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح باطنی فرقہ کا زوال اور اسلام کی فتح ایسے خاندانوں کی میراث میں محفوظ رہی۔ جب ہلاکو خان نے قلعہ الموت فتح کیا تو تلواریں خاموش ہو چکی تھیں، مگر ایک کہانی اب بھی زندہ تھی، وہ کہانی جسے سن کر بڑے بڑے فاتحین کے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھتا تھا۔ حسن بن صباح کی جنت۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جنت نہ آسمان پر ہے نہ زمین کے عام حصے میں، بلکہ پہاڑوں کے سینے کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہلاکو خان نے قلعے کے ایک قیدی رفیق کو بلایا۔ آنکھوں میں سختی تھی مگر آواز میں تجسس۔ مجھے وہ جنت دکھاؤ جس کے نام پر لوگ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ بل کھاتی راہ تھی،
दोनों तरफ संगलाख चट्टानें, ऊपर सन्नाटा, नीचे गहरी खाइयां। ये रास्ता आम आंख के लिए खौफ था, मगर फरेब के मुसाफिरों के लिए वादा। रास्ता खत्म हुआ तो सामने एक दरवाजा था, सुनहरा, चमकता हुआ, नक्शो निगार से आरास्ता, जैसे दुनिया के किसी और कानून का हिस्सा हो। यही थी वो जन्नत जिसके चर्चे बगदाद से लेकर खरासान तक थे। जैसे ही हलाकू खान अंदर दाखिल हुआ, फिजा बदल गई। हवा में खुशबू थी, नगमों की हल्की बाज़गश्त, और सामने हसीन लड़कियां जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में सहर था। ख्वाबीदा कदमों से चलते नौजवान, सब्ज बागात, बहते चश्मे, और वो नशा जिसे यहाँ राहत कहा जाता था, हशीश। यहाँ अक्ल को सुला दिया जाता था और फिदाई को यकीन दिलाया जाता था कि यही अबदी जन्नत है। हलाकू खान ने इस जन्नत में कुछ वक्त गुजारा। उसने देखा कि ये जन्नत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फरेब है। ऐसा फरेब जिसमें इंसान अपनी जान भी हंसते हुए दे देता है। हलाकू खान बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट न थी, सिर्फ एक हुक्म था, इस जन्नत को मिटा दो। फिर वो हुआ जिसे तारीख ने देखा। बाग उजाड़ दिए गए, चश्मे मिट्टी से भर दिए गए, सुनहरा दरवाजा राख में बदल गया। न नगमा बचा, न खुशबू, न वो फरेब जिसके सहारे सदियों तक खून बहाया गया था। और यूं किले अलमौत के साथ वो जन्नत भी दफन हो गई जो जन्नत नहीं थी, बल्कि एक झूठ जो इंसान को इंसान से छीन लेता था। तारीख के सफ़ात ने बहुत कुछ देखा, मगर हर कहानी की अपनी आखिरी धुंधली तस्वीर होती है। हलाकू खान ने किले अलमौत फतह किया, और वो जन्नत जिस पर हसन बिन सबाह की पूरी हिकमत खड़ी थी, अब सिर्फ राख और खामोशी की सूरत में बाकी रही। बाप के खून, वफादार फिदाइयों की कुर्बानी और सदियों की साजिशें अब तारीख के सीने में दफन हो गईं। मगर ये इख्तिताम सिर्फ एक दहलीज है, एक आगाज की गवाही भी। अब हम लेकर जा रहे हैं आपको एक नए किस्से की जानिब। खूनरेज फैसले, खफिया मंसूबे, ताकतवर हुक्मरान और ऐसे राज जो सदियों से छुपे हुए थे। ये नया सफ़र आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ेगा, आपको लेकर जाएगा किलों, पहाड़ों और सल्तनतों के उस पर्दे के पीछे जहां तारीख और हकीकत का फ़र्क महव हो जाता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको दिखाएंगे वो मंजर जहां ताकत, खयानत और इंसानी ख्वाहिशात एक नए ड्रामे में पिरोई हुई हैं।